من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاہدین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ ہم آج کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 18 تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مکر اور فریب کے ساتھ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کلام بھی کیا اور اس بھیڑیے نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کے بیٹے حضرت یوسف کو نہیں کھایا۔ تو آیت نمبر 18 میں ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور یہ فرمایا کہ فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر جمیل کرنا ہی مناسب ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے اور 3 دن تک آپ اس کنویں میں ہی رہے۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا اور آرام سے نیچے لے جا کر ایک جو ہے وہ پتھر پہ آپ کو بٹھا دیا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ اب چونکہ ہم نے یہ بھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے چھپ چھپ کے دیکھتے کہ کیا یہاں سے کوئی قافلہ تو نہیں گزرا، کسی نے اس کنویں سے حضرت یوسف کو نکالا تو نہیں ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو وہ اسی کھوج میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب تیسرا دن پورا ہوا تو اب دیکھا کہ ایک قافلہ جو کہ مدین سے جو ہے وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلہ کہیں سے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک کنواں ہے، چونکہ یہ عام معروف راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پہ وہ قافلہ آیا اور انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، انہوں نے سمجھا کہ یہاں پر کنواں ہے، اس میں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو، ایک غلام کو، ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے جا کے پانی لے کے آؤ۔ وہ غلام آیا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ رسی کے ساتھ نیچے لٹکایا اس کنویں میں۔ جیسے ہی اس نے ڈول لٹکایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ اب وہ جب اوپر کھینچتا ہے تو وہ بھاری ہے، جس طریقے سے بھی ہو اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس ڈول میں بیٹھ گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے جو ہے پانی سمجھ کر باہر کھینچتا رہا کہ ہو سکتا ہے پانی ہے اس میں، تو وہ اس کو باہر کھینچتا رہا۔ جو ہی آپ قریب آئے اور اس نے دیکھا کہ اس میں تو ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ لڑکا ہے، 16-17 سال کی عمر ہے اس کی، اور خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شروع میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نصف حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس نے جب اتنا خوبصورت لڑکا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی غلام ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا۔ جو بھی اس قسم کا کوئی لاوارث شخص ملتا یا جنگی قیدی آتے ان کو غلام بنا کر بھیج دیا جاتا، وہ مال ہوا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل منڈیوں میں ہم جو ہے وہ جانور خریدتے ہیں اور جانور بیچتے ہیں، بولی لگتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جایا کرتے تھے۔ غلاموں کی اپنی منڈیاں اور بولیاں لگا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور اس کی یقیناً جب عمر کم ہے، خوبصورت بھی ہے، تو بڑا مہنگے داموں یہ فروخت ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی اپنے لیے ایک خوشخبری اور ایک بہت بڑی نعمت سمجھا کہ یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت مل گئی ہے، ہم اس کو بیچیں گے اور اچھے پیسے کمائیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا۔ اب جب باہر نکالا، اب ان کی زبان علیحدہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ عبرانی زبان بولتے تھے، ان کی زبان علیحدہ تھی، اب باتیں کرتے تو ایک دوسرے کی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ چلا، ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح جو ہے وہ کوئی قافلے والے آئے ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے بالکل زندہ سلامت نکال لیا ہے اور آپ کو چوٹ تک نہیں پہنچی، تو بڑے حیران ہوئے۔ وہ بھائی، آپ کے بڑے بھائی جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اس لڑکے کو کہاں سے برآمد کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اس کو کنویں سے برآمد کیا ہے، یہ تو کنویں میں تھا۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو ہمارا غلام تھا، ہم سے بھاگ گیا ہے، بڑا سرکش اور نافرمان غلام ہے، یہ ہم سے بھاگ گیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کنویں میں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے نکالا تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لہٰذا آپ انہیں ہمیں
واپس کر دیں۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ واپس کر دیں اور وہ کہیں گے کہ ہم واپس نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ مذمت بھی بیان کی کہ بھاگا ہوا غلام ہے اور بڑا نافرمان اور بڑا سرکش ہے، تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے پہ یہ غلام کو خرید لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر بھاگا ہوا ہے اور آپ اس سے تنگ بھی ہیں تو پھر کیا کریں گے، اس کو واپس لے جا کے ہمارے ہاتھ بیچ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے کا بیچیں گے؟ انہوں نے چند درہم جو ہے وہ بتا دیے، بعض روایت میں آیا 10 درہم، بعض میں آیا 12 درہم، مطلب اس زمانے کے 10 یا 12 روپے جو تھے، اس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی اپنی عبرانی زبان میں، جو وہ نہیں جانتے تھے وہ قافلے والے، ان کو دھمکی دی کہ یوسف اگر تم نے ان کو حقیقت کا بتا دیا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم نے تمہیں اس کنویں میں ڈالا ہے، تو ہم تمہیں جو ہے اسی قافلے کے اندر اندر قتل کر دیں گے، ہم بہت سارے ہیں اور ہم تم پہ غالب بھی ہیں، اگر تم نے ان کو حقیقت بتا دی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی لڑکے تھے، وہ سہم گئے، وہ ڈر گئے، اور وہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب قافلے والوں نے چند روپے دیے آپ کے بھائیوں کو اور ان کے بھائی چلے گئے۔ انہیں مقصد پیسوں کا نہیں تھا کہ ہمیں پیسے ملیں، ان کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے یوسف جو ہے یہاں سے چلا جائے، اس کنعان سے، اور کسی طریقے سے بس ہمارے والد یعقوب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، کسی طریقے سے یہاں سے یہ چلا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں نے جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا، لیکن اب قافلے کے دیگر افراد بھی تھے، کوئی کس طرف تھا کوئی کس طرف تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے تاکہ اس غلام کا کسی کو پتہ نہ چلے، اگر قافلے والے اور دیکھیں گے کہیں ہمارے ساتھ شراکت کا دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم بھی اس قافلے میں شریک ہیں، ہم بھی اس غلام میں شریک ہیں، تو بڑا قیمتی غلام ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کپڑے تھے اور جو کچھ بھی تھا ان کا حلیہ انہوں نے بدل دیا تاکہ ان کا حسن و جمال کسی کو زیادہ پتہ نہ چل سکے۔ بہرکیف مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، وہ اس نیت سے آپ کو لے کر چلنے لگے کہ یہ غلام ہے اور ہم مصر میں جا کے انہیں بیچ دیں گے اور اچھے پیسے کمائیں گے۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا ایک حبشی غلام تھا، اس حبشی غلام کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ مامور کر دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ اس کے مالکوں نے کہا ہے کہ یہ تو بھاگتا بھی ہے، بھاگا ہوا غلام ہے اور بڑا سرکش بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم سے بھاگ نہ جائے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسپیشل ڈیوٹی آپ پہ لگا دی اس حبشی غلام کی کہ تم نے حضرت یوسف کا خیال، اس لڑکے کا خیال رکھنا ہے کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ اب وہ حبشی غلام ہے، اس نے بھی جو ہے کہا کہ اچھا یہ تو بھاگنے والا غلام ہے، اگر یہ واقعی بھاگ گیا راستے میں تو پھر تو مالک مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے زنجیر لے کر آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں میں باندھ دی، آپ کو ہتھکڑیاں پہنا دی اس نے، اور ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کو وہ اپنے ساتھ جو وہ کھینچنے لگا، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے لگا۔ اب ابھی تو کنعان تھا، آپ کا علاقہ ہی تھا، آپ وہاں پہ کنعان کا جو قبرستان تھا اس پر سے گزرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ راستے میں ہی آپ کی والدہ کی قبر تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر تھی۔ جب اس قبر کے قریب پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ میری والدہ کی قبر ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حبشی غلام سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں پہ رک جاؤں۔ اس نے کہا ہاں رک جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے اوپر جو ہے وہ گر گئے اور اتنا روئے آہوزاری کی کہ ماں آج تو زندہ ہوتی تو میرے ساتھ اس طرح نہ ہوتا، آج تو نہیں ہے تو دیکھ میرے سگے بھائیوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کیا ہے، میرے باپ کی اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، کیسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، کاش آج تو زندہ ہوتی تو آج تو مجھے اس حالت میں نہ دیکھ سکتی۔ آج دیکھو تیرا بیٹا جو کہ خوبصورت بھی ہے اور نبی کا بیٹا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، جن کی اس پورے علاقے میں بہت زیادہ قدر ہے، بڑی عزت ہے، آج یعقوب کا بیٹا اور تمہارا بیٹا آج وہ غلام بن گیا ہے اور اس کے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دیا گیا ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اس کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ بہرکیف اب جس طرح ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ جو ہے وہ لاڈ پیار کرتا ہے اور اپنی آہوزاری اپنی ماں کو سناتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح اپنا جو دل کا حال تھا اپنی ماں کو وہاں پہ قبر کے اوپر سنایا۔ اب جب وہ حبشی غلام تھا اس نے کہا قافلہ تو ہم سے آگے جا رہا ہے، چلو اٹھو۔ وہ اٹھاتا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی محبت تھی، پھر قبر پہ گر جاتے، وہ پھر اٹھاتا، پھر اب گر جاتے۔ اس حبشی غلام کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس غصے میں ایک جو ہے وہ تمانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لگا دیا۔ جو ہی اس نے تمانچہ لگایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام زمین پہ گر گئے اس تمانچے کے ساتھ ہی۔ جیسے ہی آپ اس تھپڑ اور تمانچے کے ساتھ زمین پہ گرے، اچانک ہر طرف کالی سیاہ بدلی آ گئی
اور دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور اچانک اندھیرا چھا گیا اور اتنا طوفان آیا کہ اس نے اس قافلے والوں کے بسترے، ان کے سامانوں کو آگے پیچھے کر دیا سارا، اور ان کے جو ہے وہ اسباب جو تھے، ان کے پاس جو سامان تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جو قافلے کا سردار تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس قافلے کے سردار نے کہا کہ کوئی خاص بات تو ہے، میں تو ہمیشہ اس راستے پہ سفر کرتا ہوں، کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن آج کوئی ایسا کام ہوا ہے، ایسا طوفان تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنی میری عمر ہے، اتنے ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، کبھی بھی جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں ایسا طوفان میں نے آج تک نہیں دیکھا جس طرح کہ آج یہ طوفان دیکھے۔ یقیناً تم میں سے کسی نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان اور یہ عذاب ہم پہ آیا ہے، جلدی بتاؤ شابہ کیا ہوا ہے۔ تو اس حبشی غلام نے ڈر ڈر کے کہا کہ اور تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو غلام ہم نے وہاں سے خریدا ہے یہ کچھ عجیب حرکتیں کر رہا تھا وہاں پہ قبر پہ، اور یہ میرے ساتھ چل ہی نہیں رہا تھا، تو مجھے غصہ آیا اور غصے میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ سے یہ نیچے زمین پہ گرا، جو ہی یہ لڑکا، یہ غلام اٹھا، اس نے ہاتھ اس طرح کیا اور آسمان کی طرف کچھ دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس لڑکے نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ اچانک اندھیرا بھی چھا گیا، اور یہ جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ طوفان اور یہ آندھی، یہ اس وقت سے شروع ہے۔ اس جو ہے اس سردار جو قافلے کا تھا، اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بڑا فراست والا تھا، بڑا ذہین تھا، چالاک آدمی تھا، اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے تو ہتھکڑیاں کھول دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے لڑکے، تو جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی تو نے کہا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ہم پہ یہ عذاب تیری وجہ سے آ رہا ہے، اور یقیناً اس حبشی غلام نے تجھے تھپڑ مارا تھا، یا تو اس کو تھپڑ مار اپنا بدلہ لے لے تاکہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، یا جس سے تو نے یہ دعا کی تھی اسی سے کہہ دے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں تھپڑ نہیں ماروں گا، میں نے اس حبشی غلام کو معاف کر دیا ہے۔ جو ہی آپ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، فوراً جو ہے وہ طوفان بھی ختم ہو گیا، وہ جو سیاہی تھی اور جو کالی بدلی آئی تھی وہ بھی چلی گئیں، اور پھر اسی طرح بالکل جو ہے وہ سورج چمکنے لگا اور دن اسی طرح ہو گیا جس طرح کہ کچھ دیر پہلے تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب یہ خلاف العادت کام، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ انہوں نے دیکھا قافلے والوں نے، تو قافلے کے سردار نے کہا کہ نہیں، یہ غلام ہے ہمارا، لیکن اس کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح زیادتی نہیں کرے گا۔ پورے قافلے میں اس نے جو ہے اعلان کروا دیا کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ضروریات کو پورا رکھو۔ اس سردار نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا، اور جو وہ کھاتا حضرت یوسف کو بھی دیتا، جو وہ پیتا حضرت یوسف کو بھی دیتا، جہاں ٹھہرتا اپنے خیمے میں اور اپنے بستر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتا کہ یہ کوئی معمولی جو ہے وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ اس میں بڑے کمالات ہیں۔ بہرکیف اسی طریقے پہ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہیں سے عزت عطا کرنی شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت ملنے لگی، اسی طریقے سارے قافلے والے آپ کے بڑے معتقد ہوئے۔ بہرکیف پھر بھی چونکہ آپ کو بحیثیت غلام خریدا گیا تھا، ان کو بیچنا تو تھا، جو ہی جو ہے مصر میں یہ قافلہ پہنچا، چونکہ یہ مدین سے قافلہ چلا تھا، جو ہی یہ مصر میں پہنچا تو مصر میں ایک واویلا مچ گیا مصر شہر میں کہ مدین سے جو قافلہ آیا ہے، اتنا عجیب اور غریب غلام وہ ساتھ لے کے آئے ہیں کہ جن کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے کہ اس کی روشنی دیواروں پہ پڑتی ہے، اور اتنا خوبصورت غلام، اتنی خوبصورتی تو ہم نے کسی نے نہیں دیکھی۔ چند ہی لمحوں میں پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ ایک عجیب سا غلام لے کے آئے ہیں اور اسے اب فروخت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ لوگ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مصر کے ایک ایک کونے سے چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے آنے لگے کہ ہم جا کے مصر کے بازار میں جا کے دیکھیں کہ یہ غلام کون سا ہے جس کی لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا وہ کہتا کہ واقعی آپ تعریف کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آپ کو بنایا ہے کہ آپ واقعی تعریف کے لائق ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے انہوں نے نکالا، انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام تو بڑے خوبصورت ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حلیہ بدل دیا، تاکہ آپ کی خوبصورتی مانند پڑ جائے، کوئی ہم سے بھگا کے نہ لے جائے، ہم سے کوئی لے نہ جائے۔ لیکن جب وہ سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا تو ایک جگہ پہ جب سردار وہاں پہ پانی ایک راستے میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ اترا، اس سردار نے جو ہے اپنا منہ ہاتھ دھویا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے لڑکے، اگر تو بھی یہاں پہ منہ ہاتھ دھونا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تو وہاں پہ ایک ندی تھی یا چشمہ تھا، جو کچھ بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہاں پہ غسل کیا تو آپ کی واپس وہی حالت کیفیت واپس لوٹ آئی جس طرح کے شروع میں تھی۔ تو لوگ آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے کونے کونے سے چلتے ہوئے آئے۔ اب
تاریخ رکھ دی گئی، ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن حضرت یوسف پہ بولی لگے گی۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں حضرت یوسف کو خریدوں۔ مصر کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے امیروں جو ہے وہ صاحب ثروت لوگ مال و دولت لے کے، کوئی سونا لے کے آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کے آ رہا ہے، کوئی اس زمانے کے جو سکے تھے وہ لے کے آ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے کے آ رہا ہے۔ الغرض جس کے پاس جتنا مال تھا وہ اپنا مال لے کے آ رہے تھے کہ ہم نے اس غلام کو خریدنا ہے۔ کوئی اس نیت سے کہ اسے یوسف علیہ السلام بڑا پسند تھا کہ ہمارے پاس رہیں گے، کچھ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم ان کو خریدیں گے اور آگے پھر دیگر ملکوں میں جا کر مہنگے داموں بیچیں گے، اس سے پیسے کمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے لوگ پورے مصر سے چلتے ہوئے قافلے سے، قافلہ در قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مال و دولت لے کر مصر جو ہے وہ پہنچنے لگا۔ یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ایک اچھا واقعہ نقل کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے، کسی کے پاس کتنا مال تھا، کسی کے پاس کتنا مال تھا۔ یہ ایسا غلام تھا کہ اس پہ بولی لگے گی، جس کی بولی زیادہ ہوگی غلام اسی کو ملے گا۔ اب اس میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اس کے پاس ٹوکری تھی ایک چھوٹی سی، اور اس میں تھوڑی سی اس نے گندم اس ٹوکری میں بھری ہوئی تھی، اور وہ بھی سر پہ رکھ کے لوگوں کے درمیان چل رہی تھی۔ جہاں پہ لوگ بولی کی طرف جس دن بولی لگنی تھی وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ تو کسی نے اس بوڑھی اس عورت سے پوچھا کہ اے اماں، یہ تو کیا کر رہی ہے، تو کہاں پہ جا رہی ہے تھوڑی سی گندم لے کر؟ اس نے کہا میں بھی حضرت یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ اس نے وہ ہنسنے لگا کہ بوڑھی عورت ہے تو، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے یوسف، اسے تو خریدنے کے لیے جو ہے وہ مصر کے امیر ترین لوگ آ رہے ہیں، اسے تو مصر کا بادشاہ تک خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں۔ بھلا تیری تھوڑی سی گندم پہ کیا ہوگا، اس سے تو یوسف علیہ السلام کو تم نہیں، اس لڑکے کو تم نہیں خرید سکتی۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ سوال پوچھنے والے مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اس گندم پہ حضرت یوسف کو نہیں خرید سکتی، یہ تو تھوڑی سی قیمت ہے، میں اس پہ اس یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آواز دے کہ حضرت یوسف کو خریدنے والے کون کون تھے، کہ میں بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤں، تاکہ حضرت یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ بخش دے کہ میں بھی ان کے خریدنے والوں میں شامل ہوں۔ الغرض یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ بولی لگی، بولی شروع ہوئی، تو سب لوگ جو ہے اپنی اپنی رقم لے کے ایک سائٹ پہ ہونے لگے، ایک سے ایک امیر شخص، ایک سے ایک امیر شخص، بڑے بڑے وزراء، اس زمانے کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر لوگ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی خرید نہ سکے۔ آخر جو مصر کا بادشاہ تھا، عزیز مصر، عزیز اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اس کا اپنا نام قطفیر یا ایک روایت میں اتفیر اس کا اپنا نام تھا، لیکن چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا تھا، عزیز مصر یعنی مصر کا بادشاہ، تو یہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ عزیز مصر کا جو پورا ایک نمائندہ، ایک گروپ آیا ہوا تھا، انہوں نے اس بولی میں سب سے زیادہ قیمت لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر جو ہے اس کی ملکیت میں آپ جو ہے وہ چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور پھر ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو ان قافلے والوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، فَأَدْلَى دَلْوَى، اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا، قالا، تو وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یا بشرا، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ، اور اس شخص نے، اس قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، بضاعہ، مال تجارت سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا مال تجارت ہے، اس کو چھپا لیا کہ کوئی دیکھے نہیں، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں یا جو وہ آئندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کریں گے۔ وَشَرَوْهُ، اب اللہ نے یہاں پہ مختصراً ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، وَشَرَوْهُ، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض، چند کھوٹے سکے مطلب چند قلیل پیسے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ حضرت یوسف کو بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ویسے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں رغبت کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔